یہ گوگی بچاؤ مارچ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ اب اگر انہوں نے این آر او لینے کی کوشش نہ کی تو شاید عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کے کیس میں باقاعدہ ایف آئی اے کی طرف سے ایک کال اپ نوٹس ایشو کیا گیا ہے، اور اس کیس میں سیف نیازی صاحب مفرور ہیں، وہ ایف آئی اے کو مطلوب ہیں۔ ابھی تک نہ انہوں نے کال اپ نوٹس کا جواب دیا ہے، نہ انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں، نہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پشاور میں روپوش ہیں، کیونکہ تمام فائلوں پر، تمام دستاویزات پر سگنیچر سیف نیازی صاحب کے ہیں۔ اب یہ کل جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ اس میں جو پیسے باہر سے آئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک باقاعدہ ریزولوشن موجود ہے، ابھی شیئر بھی آپ سے کر لیتے ہیں، جس میں وہ کچھ لوگوں کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ میرے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو کالم نوٹس دیا گیا ہے اس کا بھی ابھی جواب کا انتظار ہے۔ اور فورن فنڈنگ میں لاہور نے بھی، ایف آئی اے لاہور نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی اور طارق شفیع نامی ایک کراچی کے بزنس مین ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 2.1 ملین ڈالر آئے ہیں عارف نقوی کے اکاؤنٹ سے، اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں، 2.1 ملین ڈالر جو مبینہ طور پہ ووٹون کرکٹ کلب سے کمایا گیا پیسہ ہے جو طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ طارق شفیع صاحب وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں۔ طارق شفیع کو استعمال کیا گیا ہے بطور ایک وہیکل کے، کیونکہ دیکھیے عارف نقوی صاحب کو سزا ہو چکی، یہ ثابت ہو چکا کہ جو پیسہ عارف نقوی کے پاس باہر ہے وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، وہ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ کمایا گیا ہے۔ اب یہ 3 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں فورن فنڈنگ پہ، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے بیلیں کرا لی ہیں، کچھ کی اریسٹ کے بعد بیل ہوئی، جس طرح حامد زمان صاحب کی لاہور میں ہوئی، کچھ مفرور ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو نوٹس گئے ہیں ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ اب طارق شفیع صاحب کو جب کوشچننگ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ 2.1 ملین ڈالر کون ڈال گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ پیسے آگے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ عارف نقوی سے میرے کیا معاملات ہیں اور عارف نقوی نے مجھے یہ پیسہ کیوں بھیجا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا۔ اس کے علاوہ یہ تحقیقات میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے، اور طارق شفیع صاحب کے حوالے سے اس طرح مواد سامنے آ گیا ہے کہ جس میں جب یہ چلان جمع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حیران کن انکشافات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری چل رہی ہے۔